اور وہ جناب یوشع کے خلاف میدان جنگ میں آ گئی. جناب یوشع کے خلاف میدان جنگ میں آ گئی. تو اب یہ بھی ہوتا ہے چلے آپ بھی خاموش ہو جائیں میں بھی خاموش ہو جائیں. تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ ہر کوئی نبی کی اصل وصایت کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا. اس نے جملہ محفوظ کیا اور کسی نہیں کیا. وصایت اصلی کو تسلیم کرنے اور اسے قبول کرنے کی صلاحیت کسی کسی میں ہوتی ہے اور وہ من جانب اللہ ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں ایک سورہ ایسا رکھا 114 سورے ہیں قرآن میں. کوئی سورہ 2 مرتبہ نازل نہیں ہوا سوائے سورہ فاتحہ کے. کوئی ہے سمجھنے والا بات کو؟ کوئی سورہ 2 مرتبہ نازل نہیں ہوا سوائے سورہ حمد کے. اور اللہ نے اسے اسی لیے سبع من المثانی کہا کہ 2 مرتبہ جو 7 آیتیں نازل ہوئی 2 مرتبہ 7 آیتیں نازل ہوئی. اب 2 مرتبہ 7 آیتیں نازل ہوئی تو 7 اور 7 14 ہوتے ہیں. اگر ایک مرتبہ ہی 14 آیتیں نازل ہو جاتی تو سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل نہ ہوتا. سلامت رہے. یہ ہے فیصلہ باد. یہ ہے فیصلہ باد کا مسئلہ. سلامت رہے آپ جیسے آپ نے سنا. بھائی خوش ہو جائیں آپ. اور آپ نے واقعی مجھے بھی خوش کر دی جیسے آپ نے سنا ہے کہ اگر ایک ہی مرتبہ ایک ساتھ 14 آیتیں نازل ہو جاتی تو کبھی یہ سورہ 2 مرتبہ نازل نہ ہوتا. یہ سورہ 2 مرتبہ نازل ہوا اس لیے کہ 7 2 مرتبہ نازل ہوئے. اور اگر ایک مرتبہ جملہ دے دیں اگر ایک مرتبہ 14 آیتیں نازل ہو جاتی تو شاید کچھ لوگ سورہ فاتحہ کے خلاف ہو جاتے. اس لیے اللہ نے انتظام رکھا کہ 2 مرتبہ سورہ فاتحہ نازل ہوا اور 2 مرتبہ تاکیداً نازل ہوا. اور شاید اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں. اور میرا بھی ایک نقطہ آپ سمجھ لیں اور اس کو قبول کر لیں کہ یقیناً بار بار تاکید کی گئی بار بار تاکید کی گئی. سورہ 2 مرتبہ نازل ہوا اور 2 مرتبہ نازل ہونے کے بعد اللہ نے کہا نازل تو 2 مرتبہ کیا ہے لیکن دن میں 5 وقت پڑھنا ہے. دن میں 5 وقت پڑھنا ہے. نازل تو ہم نے 2 مرتبہ کیا ہے لیکن ہر روز 5 مرتبہ پڑھنا. 5 وقت پڑھنا ہے 5 مرتبہ نہیں 5 وقت پڑھنا ہے. 5 وقت پڑھنا ہے. نازل 2 مرتبہ کیا لیکن ہر روز 5 وقت پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے کیوں پڑھنا ہے؟ میں نے کہا نا کہ ہر کوئی وصایت کے مرحلے کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. صلاحیت نہیں رکھتا صلاحیت نہیں رکھتا. اس لیے کہا ہے کہ تم صلاحیت نہیں رکھتے تو سورہ فاتحہ میں رکھا اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار مجھ میں صلاحیت پیدا کر دے مجھ میں صلاحیت پیدا کر دے. ادھر سلامت رہے. پروردگار مجھ میں وصایت جو تیری طرف سے ہے اس کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے. اہدنا الصراط المستقیم. اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی میں نے آپ کے حوالے کر دیا. تو جناب یوشع کے اختلاف کی منزل پر آ گئے اور کچھ لوگوں نے قبول نہ کیا اور میدان جنگ برپا ہو گیا. تو اللہ نے یہ قرآن پہ کہہ دیا اور اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا اور نبی کی قوم کو نبی کی امت کو مخاطب کر کے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا. اے نبی کی امت ہم نے تمہاری طرف ویسا ہی رسول بھیجا جیسا فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا. جیسے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا یعنی موسیٰ کو بھیجا تھا. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ایسی بات ہے کہ اب تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں تو میں کہ پرائمری کی کلاس تھوڑی سجاؤں گا. اب سمجھ جائیں جو کہنا چاہ رہا تھا اور جو کہنا چاہ رہا ہوں. اور آپ کے کھلتے چہرے مسکرا کے بتا رہے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ قبلہ ہم سمجھ گئے آپ آگے بڑھتے جائیے اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. تو اب جناب یوشع ہیں
جناب یوشع ہے اور جناب یوشع کا اختلاف ہوا اور ایک جنگ ہوئی کہ جو جناب موسیٰ کی زوجہ سے ہوئی. ٹھیک ہے. اب ایک بار عمالقہ سے جنگ ہوئی. جناب یوشع جو جانشین ہیں جناب موسیٰ کی, ایک لشکر سے جنگ ہو رہی ہے. لشکر سے جنگ ہو رہی ہے. ادھر بنی اسرائیل ساتھ ساتھ ہے اور جنگ ہو رہی ہے, مسلسل جنگ ہو رہی ہے. اشارے دے رہا ہوں, آپ کے ذہنوں میں ہے, میں صرف ریکال کرا رہا ہوں, سن چکے ہیں آپ. جنگ ہو رہی ہے, مسلسل جنگ ہو رہی ہے اور یوشع کی فوج آگے بڑھ رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے. مخالف فوج پیچھے ہٹتی چلی جا رہی ہے, پیچھے ہٹتی چلی جا رہی ہے. اور بس چند لمحے رہ گئے کہ مخالف فوج پر قابو پانے اور فتح ہو جائے مقدر جناب یوشع کی. جناب یوشع نے دیکھا کہ جمعے کا دن ہے اور سورج غروب ہونے والا, اور جیسے سورج غروب ہوگا ہفتے کا دن لگ جائے گا, اور جب ہفتے کا دن لگ جائے گا تو بنی اسرائیل تلوار پھینک دیں گے, اس لیے کہ ہفتے کا دن ان کے لیے مقدس دن ہے اور وہ ہفتے کو جنگ نہیں کرتے. اب جناب یوشع کو یہ بھی پریشانی ہے کہ فتح قریب ہے اور سورج بھی غروب ہونے والا ہے. جب سورج غروب ہو جائے گا تو ہفتے کی شب لگ جائے گی, اور جب ہفتے کی شب لگ جائے گی تو میری قوم تلوار پھینک دے گی, اور جب تلوار پھینک دے گی تو ہوتی ہوئی فتح رک جائے گی. اب کیا کریں؟ جناب یوشع نے ایک بار سورج کی طرف اشارہ کر کے کہا جہاں ہے وہاں سے واپس آ جا. ایسے بہتر کہاں سمجھے گا؟ ادھر ہے ابھی تک تو بہادر رہ گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. ادھر ہے سلامت, میں آپ کو داد دے رہا ہوں. جناب یوشع نے بالکل ڈوبے ہوئے سورج کو مقام عصر پر واپس بلایا, اور جب فتح ہو گئی تو جناب یوشع نے کہا اجازت ہے ڈوب جا. یعنی نبی کا بھی اختیار ہوتا ہے, نبی کے وسیع کا بھی اختیار ہوتا ہے. ارے توریت نے بتا دیا, قرآن تو بتا ہی رہا ہے, توریت نے بتا دیا کہ کسی اہل غیرے کو وسیع نہ بنا لینا. کیا کہنے, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, کیا کہنے. ماشاءاللہ. توجہ فرما لیا آپ نے کہ وسیع نبی کے پاس یہ صلاحیت اور یہ قوت, یہ اختیار, یہ اقتدار, یہ معجزہ ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کی بنائی ہوئی اور فطرت کی رکھی ہوئی اشیاء کو اپنے دست تصرف میں استعمال کرتا ہے, اور جس طرح نبی کی اطاعت پوری تمام اشیاء پر واجب ہے, اسی طرح وسیع نبی کی اطاعت بھی تمام اشیاء پر واجب ہے. ٹھیک ہے, دو باتیں میں نے آپ کے حوالے کر دی, نشانیاں مل گئی آپ کو کہ کسی نے قبول نہیں کیا تو زوجہ موسیٰ آ گئی یوشع کے خلاف. دوسری بات, یوشع نے بھی رد شمس کیا, یوشع نے بھی رد شمس کیا. اب ایک جملہ اور لے جائیے کہ جناب موسیٰ جب چلے اور مرج البحرین کی کیفیت, اس پر پوری تقریر میں 10 سال پہلے کر چکا, جو حضرات موجود تھے ان کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے جناب موسیٰ چلے ہیں اور اس آب حیات کے کنارے پہنچے ہیں, اور وہ جو مچھلی تھی اور وہ سارے معاملات میں بتا چکا, اور ساتھ میں جناب یوشع بھی ہیں. قرآن نے جب جناب موسیٰ جا رہے ہیں کہا کہ بھئی موسیٰ اب یہ بھی بتا دو کہ کیوں بھیجا اللہ نے, کیوں بھیجا اللہ نے کہ موسیٰ جاؤ. تو اس لیے کہ جب یہ دریا پار ہو گیا اور جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کے دریا پار کر کے اس علاقے میں آ گئے اور وہاں پر توریت کی تعلیم دینے لگے اور دینیات سمجھانے لگے اور لیکچرز دینے لگے. ایسے میں کسی نے جناب موسیٰ سے پوچھا کہ اے نبی اللہ, اس وقت روئے عرش پر آپ سے زیادہ اور آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں, آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں. جناب موسیٰ نے کہا ہاں ایسا ہی ہے,
قوم کے ایک فرد نے جناب موسیٰ سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے نبی اللہ، اس روئے عرش پر آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا ہاں ایسا ہے۔ اب ہمارے یہاں کے مفسرین نے ائمہ کے اقوال کی روشنی میں لکھا کہ جناب موسیٰ نے یہ بات اس لیے کہی کہ جناب موسیٰ پر توریت نازل ہوئی تھی، اور توریت اللہ کا علم ہے، اس لیے جناب موسیٰ نے کہا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ یہ جناب موسیٰ کی سمجھ تھی۔ جیسے ہی جناب موسیٰ نے کہا ہاں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اللہ نے جناب جبرائیل کو بھیجا اور کہا موسیٰ سے کہو کہ تم نے یہ کہہ دیا کہ تم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، ذرا یہاں سے نکلو اور وہاں پہنچو کہ جہاں دو دریا مل رہے ہیں وہاں تم سے بھی بڑا ایک عالم بیٹھا ہوا ہے۔ سلامت رہے، وہاں تم سے بھی بڑا ایک عالم بیٹھا ہوا ہے، جاؤ اور اس کی شاگردی اختیار کرو۔ جناب موسیٰ چلے اور جناب یوشع ساتھ، تو اب جناب یوشع جو ساتھ ہیں ان کے ساتھ مچھلی بھی ہے جو انہوں نے راستے کے لیے رکھی ہوئی تھی، وہ پورے واقعات آپ قرآن میں پڑھ لیجئے گا۔ تو جب جناب یوشع ساتھ ہیں اور جب وہاں پہنچے جہاں دو دریا مل رہے تھے تو وہاں پر ایک جوان سے ملاقات ہوئی، اور وہ جوان جناب خضر تھے، اور جناب خضر سے جناب موسیٰ نے کہا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اپنا شاگرد بنا لیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اپنا شاگرد بنا لیں جو صاحب توریت ہے؟ وہ جناب خضر سے کہہ رہا ہے کہ کیا آپ مجھے اپنا شاگرد بنا لیں گے؟ جناب خضر نے کہا بنا تو لوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم صبر کرو گے۔ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کہہ دیا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ علم کے لیے صبر بہت ضروری ہے، علم جلد بازی نہیں مانگتا۔ کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ جناب موسیٰ نے اقرار کیا نہیں میں آپ کے ساتھ صبر کروں گا، اور اس کے بعد 3 واقعات ہوئے پے در پے کہ جس میں جناب موسیٰ صبر نہیں کر پائے، اور وہ سارے معاملات آپ کے اختیار میں ہیں اور آپ کے علم میں ہیں کہ جناب موسیٰ جناب خضر کے شاگرد بنے، جبکہ وہ اپنے دور کے نبی ہیں۔ چھوڑ دیتا ہوں بات اگر مشکل ہو گئی۔ موسیٰ اپنے دور کے نبی ہیں اور صاحب کتاب نبی ہیں، اور صاحب کتاب نبی جناب خضر سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو علم جناب خضر کے پاس تھا وہ جناب موسیٰ کو نہیں دیا گیا تھا، اور وہ علم تھا علم تعویل۔ علم تعویل اس میں بھی پوری تقریر کر چکا۔ ایک ہے تفسیر، ایک ہے تعویل۔ بول دے رہے ہیں آپ مجھے تھوڑا سا، ایک ہے تفسیر، ایک ہے تعویل۔ تعویل ایک الگ چیز ہے اور آپ اس سے بہتر جانتے ہیں۔ ایک ہے محکم، ایک ہے متشابہ۔ محکم کی تفسیر ہوتی ہے، متشابہ کی تعویل ہوتی ہے۔ متشابہ کو صرف پڑھا جاتا ہے، محکم پر عمل کیا جاتا ہے۔ محکم وہ کہ جو سب کی سمجھ آ جائے، متشابہ کی تعویل سوائے اللہ کے اور آل محمد کے کوئی نہیں کر سکتا۔ بڑی آسانی سے سنا آپ نے جملہ۔ آپ کو پتا ہے 20 سال سے میرا مزاج کہ جب مجمع میں تھوڑی سی خاموشی ہوتی ہے تو مجھے آگے بڑھنا پڑتا ہے، تقریر طویل ہو جاتی ہے کہ متشابہ کی تعویل ہوتی ہے، اور اللہ نے کہہ دیا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ تعویلات کا علم کسی کے پاس نہیں ہے مگر یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے علم دیا ہے۔ سلامت رہیں ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ بات کرنے والے، جنہیں اللہ نے علم دیا ہے۔ آپ یقین فرمائیں کہ کہاں کہاں تقریریں کرتا ہوں، لیکن جتنی فکری تقریریں میں نے فیصل آباد میں کی ہیں کہیں نہیں کرتا۔ میرے ساتھ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، آپ پوچھیں اور مجھے جو ریمارکس اور کمنٹس آتے ہیں وہ سب یہ کہہ رہے ہو کہ آپ فیصل آباد میں جو فکری اور پیغاماتی تقریر کرتے ہیں تو مجھے آپ پر اعتماد ہوگا، اس لیے کہ آپ میری ایک ایک بات سمجھتے ہیں، اور پوری دنیا میں نہ معلوم کہاں کہاں سے دعوتیں آتی ہیں، لیکن میں نے کہا کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں فیصل آباد میں۔ تو آپ کی سماجوں پر مجھے بڑا اعتماد ہے، بڑا اعتماد ہے، اس لیے آپ سے گفتگو کرتا ہوں اور تھوڑا سا آپ کا وقت لے لیتا ہوں۔ اور مجھے معلوم ہے کہ آپ اس وقت اور اس سخت موسم میں یقیناً اس وقت تو بادل ہیں لیکن موسم سخت ہے اور گرمی ہے یقیناً، لیکن آپ چونکہ سخی ہیں اور سخی کے ماننے والے ہیں تو وقت آپ کے پاس ہے، تھوڑا سا مجھے دے دیں گے وقت۔ تو تعویلات متشابہات کی ہوتی ہیں اور تفسیر محکمات کی ہوتی ہیں، یہ جو سب کی سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور جو
متشابہات ہوتی ہیں کہ جو بظاہر کچھ دکھائی دیں لیکن پیچھے کچھ اور معنی ہوتے ہیں، تو وہ ہوتی ہے متشابہ، اور اس کو صرف پڑھنا ہے، اس میں صرف ایمان لانا ہے، عمل نہیں ہوتا جب تک کوئی عالم تعویلات اس کی تعویل نہ بتا دے۔ اجازت ہے؟ دیکھیے میں سامنے کی آیت پڑھتا ہوں، یہ بچے بیٹھے، دو چار بچے بیٹھے، ان سے بھی پوچھوں گا ابھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کسی بچے سے پوچھ لوں بیٹا اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہے گا بڑی صاف اور آسان آیت ہے کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ میں کہوں گا بیٹے یہ اس کو کیا ہے؟ اس کو کا مطلب قرآن، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ بڑی سادی سی واضح بڑی محکم آیت ہے، سمجھ میں آنے والی ہے۔ تو میں کہوں گا بیٹے ذرا دوسری آیت پڑھو، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ ابھی تک تو سورہ قدر کی پہلی آیت محکم تھی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، محکم تھی، سامنے کی بات ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ رمضان کی آخری 3 تاک راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، جس میں اولي الامر پر امر خدا اترتا ہے، امر خدا میں مخلوقات کی قسمت کے فیصلے اترتے ہیں، اور 3 راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے۔ بڑی آسان آیت ہے، لیکن دوسری آیت وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تو دوسری نے پہلے کو بھی متشابہ بنا دیا۔ اب اس کی تفسیر نہیں ہوگی، اس کی تعبیر ہوگی۔ اب بتا رہا ہوں تعبیر کیا ہے، تفسیر کیا ہے؟ لیلۃ القدر، قدر والی رات، بظاہر تو یہی مطلب ہے، لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات۔ اور جب اللہ کہتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو گے شب قدر کیا ہے، تو اب یہ متشابہ ہو گئے۔ تو اب کسی ملا سے نہ پوچھنا، کسی مفتی سے نہ پوچھنا، کسی مولوی سے نہ پوچھنا، صرف اس سے پوچھنا کہ جو راسخون فی العلم ہے، جو علم لدنی کا مالک ہے، جناب خضر جو اللہ نے موسیٰ کو خضر کے پاس بھیجا ہے، تو جناب خضر کے لیے بھی یہ کہا ہے کہ وہ جوان وہ ہے جس کے پاس ہمارا دیا ہوا علم ہے، علم لدنی کا مالک ہے۔ تو جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہوتا ہے وہ محکم کا بھی مفسر ہوتا ہے اور متشابہات کی بھی تعبیر جانتا ہے۔ تو اب وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، تو اب تم کہتے رہو کہ شب قدر شب قدر شب قدر، 3 تاک راتیں 3 تاک راتیں 3 تاک راتیں، اللہ بار بار کہے گا تم کیا جانو تم کیا جانو تم کیا جانو۔ تو اب چلو نا راسخون فی العلم کے پاس چلو، راسخون فی العلم کے پاس چلو۔ ابو بشیر پہنچا میرے چھٹے امام کے پاس اور کہا مولا لیلۃ القدر ہے کیا؟ کہا لیلۃ القدر بظاہر شب قدر، لیکن لیلۃ القدر میری دادی فاطمہ زہرا۔ سلامت رہے آپ، سلامت رہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ تعبیرات کسے کہتے ہیں، اب سمجھ میں آیا متشابہات کسے کہتے ہیں، اور متشابہات کی تفسیر پر پابندی ہے۔ خبردار کوئی اپنی مرضی سے متشابہات کی طرف نہ جائے، اپنی مرضی سے تعویلات نہ کرے، جب تک اللہ نہ بتا دے یا وہ نہ بتا دے جنہیں اللہ نے بتا دیا۔ اب مثلا بات آ گئی ہے تو ایک جملہ اور لے جائیے، سارا جو کچھ پڑھنا تھا ابھی چھوڑ دیا میں نے، اب جب بات آ ہی گئی ہے تو چلو ہم اور آپ چلتے ہیں، کسی وادی مدح علی میں چلتے ہیں۔ تو بات آ گئی نا، چھوڑ دیا میں نے سارا میٹر، پھر کل عرض کر دیں گے کہ یہ سب آپ کے لیے ہوتا ہے اور آپ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بھائی قرآن میں کتنے حروف مقطعات، مقطعات کتنے سارے، 29 سوروں میں مقطعات سے شروع ہو رہے ہیں، 29 سورے حروف مقطعات سے شروع ہو رہے ہیں۔ مقطعات تو بچے کو معلوم، الف لام میم، الف لام میم را، پھر الف لام میم، الف لام میم صاد، صاد نون ہا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، صاد۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ کتنے سورے ہیں کہ جو حروف مقطعات، مقطعات یعنی قطع شدہ، ٹکڑے 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 ٹکڑے، بظاہر جن کو ملاؤ تو کچھ نہ بنے، بظاہر ان ٹکڑوں کو ملاؤ تو کچھ نہ بنے، لیکن مقطعات ہے، یعنی کوئی ایسی عبارت ہے ان میں چھپی ہوئی جسے اللہ نے ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ ہائے 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 ہائے، ادھر ہے، سلامت رہے آپ، سلامت رہے آپ۔
یعنی حروف مقطعات قطع شدہ حروف، یعنی اللہ نے کسی عبارت کو ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کا علم ہمارے پاس ہے. حروف مقطعات قطع شدہ حروف. اور مفسرین نے بالاتفاق کہا کہ یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے پیچھے کیا راز چھپا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے. لکھا ہوا ہے مفسرین نے اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اب جملہ میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، اجازت ہے؟ اور دیکھیے میں آیت پڑھوں گا اور آپ پہنچ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. مفسرین نے لکھا کہ یہ حروف مقطعات یہ متشابہات ہیں اور یہ صرف اللہ جانتا ہے کہ ان حروف مقطعات کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، صرف اللہ کو پتہ ہے. لیکن یہ حروف مقطعات قرآن میں ہے، یعنی کتاب میں ہے، اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کتاب کے ان حروف کے معنی اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب میں کیسے عرض کروں کہ اللہ نے ایک بار قرآن میں کہا کہ سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو تخت لے کر آئے گا، تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد من مقامک. ایک عفریت جن نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ کا دربار برخاست ہو میں تخت لے آؤں گا. جناب سلیمان نے کہا اتنی دیر میں نہیں. اس کا مطلب ہے سلیمان کو معلوم ہے کہ اس سے بھی جلدی آ سکتا ہے، اور جب جانتے ہیں کہ اس سے جلدی آ سکتا ہے تو لا بھی سکتے ہیں. لیکن دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، ہر نبی دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ جانے والا ہوں ذرا غدیر تو دیکھ جاؤ، ذرا میری بات میری غدیر تو دیکھ جاؤ کہ کوئی اور ہے، کوئی اور ہے. تو ایک بار جناب عاصم بن برخیہ مخاطب ہوئے، انا آتیک بہ قبل اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ چھلکے، آپ کی آنکھ جھپکے، قبل ان یرتد الیک طرفک. یہ تو میں نے عاصم بن برخیہ کا نام لیا. اب قرآن نے کیا کہا ہے؟ وقال الذی ومن عنده علم من الکتاب. وہ بولا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کیا بولا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. میں اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے میں تخت لے آؤں گا، اور تخت آ چکا تھا، اس لیے کہ سلیمان کی آنکھ جھپک چکی تھی، تخت آ چکا تھا. تو کیا ہے؟ قال الذی ومن عنده علم من الکتاب. جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا وہ پلک جھپکتے میں تخت بلقیس لے آیا. اور ایک بات اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے نبی یہ کافر اور یہ منافق آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ میری رسالت پر دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. یہ سلامت رہے، سلامت رہے. کہا کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. میری رسالت کی شہادت کے لیے دو گواہ کافی ہے، ایک اللہ اور ایک جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. پوری کتاب کا علم ہے. جب پوری کتاب کا علم ہے تو چھوڑو، روکتا ہوں جملہ، جاؤ علماء عامہ کی تفسیر پڑھو. سب نے بالاتفاق لکھا ہے کہ یہاں علم من الکتاب سے مراد علی کی ذات ہے. میں نے فوراً کہہ دیا تو آپ نے آسانی سے لے لیا. سسپینس قائم کر کے رہتا تو آپ بڑے اچھے طریقے سے سنتے. کہا کہ سب نے لکھا کہ علم من الکتاب سے مراد علی کی ذات ہے. علی کی ذات یعنی علی کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. جب پوری کتاب کا علم علی کے پاس ہے تو علی کو معلوم ہے الف لام میم کیا ہے، الف لام میم را کیا ہے، کاف ہا عین صاد کیا ہے، صاد کیا ہے، نون کیا ہے، ہا میم کیا ہے، ہا میم عین سین قاف کیا ہے. اس لیے کہ اسی کتاب میں تو یہ حروف مقطعات ہیں. ارے چھوڑو یہ تو علی ہے، یہ تو بہت بلند ہے، یہ تو بہت بلند ہے. ہمارے مفسرین اور سارے مفسرین اکٹھا ہو گئے اور سب نے ان حروف کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد چاہا کہ عبارتیں بنائی جائیں، عبارتیں بنائی جائیں. بڑے جانتے ہیں مجھ سے بہتر، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی نئی بات نہیں کر رہا، بڑی مشہور بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ علماء نے چاہا کہ اس کو ملا کے کوئی عبارتیں بنائی جائیں. بناتے گئے بناتے گئے بناتے گئے.
یعنی جیسے بہت سے آپ فارمیشنز بناتے ہیں نا، کمپیوٹر کو کچھ لفظ دے دیجئے کہ بھائی اس کے فارمیشن بناتے جاؤ، تو کئی فارمیشن بنا دیتا ہے. مثلا جیسے قرآن اندازی ہوتی ہے تو اس میں کئی کروڑ نمبر ہوتے ہیں، وہ نمبر بناتا جاتا ہے بناتا جاتا ہے بناتا جاتا ہے. جیسے یہاں فیصل آباد میں نہ معلوم کتنی لاکھوں گاڑیاں ہوں گی، ہر گاڑی کا نمبر الگ ہے. یہ کمپیوٹر جو ہے فارمیشن بناتا جا رہا ہے، ہر نمبر الگ ہے، ہر نمبر الگ. ٹھیک ہے، اسی طرح علماء بیٹھ گئے، سارے حروف مقطعات کو جمع کیا اور چاہا کہ اس کی کوئی عبارت بن جائے. کوشش کرتے رہے کوشش کرتے رہے کوشش کرتے رہے. 87 ارب 76 کروڑ 81 لاکھ 70,000 اور 200 جملے بنے. یہ آسانی سن لیں گے. 87 ارب 76 کروڑ 81 لاکھ 70,000 200 جملے بنے، لیکن کسی بھی جملے کا کوئی مطلب نہیں. سب محمل جملے، سب محمل جملے. کوئی جملہ، کوئی بھی جملہ بامانی اور با مطلب جملہ نہیں بنا. بناتے گئے بناتے گئے بناتے گئے یہاں تک کہ 87 ارب جملے بن گئے، 76 کروڑ جملے بن گئے، 81 لاکھ جملے بن گئے، 70,200 جملے بن گئے. علماء سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ کوئی جملہ بن ہی نہیں رہا، کوئی جملہ بن ہی نہیں رہا. ایک بار ملا فیض کاشانی جو ہمارے یہاں کا بڑا مفسر ہے، اس نے کہا ان 87 ارب 76 کروڑ 81 لاکھ 70,200 عبارتوں میں صرف ایک جملہ بنا کہ جس کے مطلب نکلتے ہیں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ صراط علی حق نمسک ہو. زلیخا کی جوانی کی طرح ذکر مولا مرتضی کا، ذکر مولا مرتضی کا سنانے میں مزہ آتا ہے. ذکر مولا مرتضی کا سنانے میں مزہ آتا ہے، داد توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے. اور یوں تو جلنا ہے منافق کو جہنم میں، مگر لمسات یوں تو جلنا ہے جہنم میں منافق کو، مگر نام حیدر سے جلانے میں مزہ آتا ہے. دشمنوں پر لعنت، محمد و آل محمد بلندتر صلوات. بسم اللہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی محنت، آپ کی جو گفتگو معرفت سے بھری، اس کو خراج تحسین پیش کیا جائے. ان کی ساروں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ نے ایک نعرہ لگانا ہے. آپ کی آواز نظر کی وادیوں میں گونجنی چاہیے. میں کسی نعرہ لگے گا علی حق، توجہ فرما دیا آپ نے. صراط علی حق نمسک ہو، یعنی سارے حروف مقطعات جو قطع